شہدائے ملت جعفریہ کے لیے اپنے مرحوم مومنین مومنات کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ احد اللہ الصمد واللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلوات پر محمد و آلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما وبا الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے دعا سرکار امام سمانا اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ صلوات پڑھیں محمد وعلی دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے
اور جس مقصد زندگی اور حیات کی وجہ سے یہ مجالس بپا کی جاتی ہیں، ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دیں۔ ارشاد ہوا کہ انسان اور انسان کی زندگی ایک ہدف، ایک مقصد کے لیے پیدا کی گئی، اور اگر انسان اس مقصد پہ عمل نہیں کرتا وہ انسان حیوان سے بھی بدتر ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا زندگی تو ہم بسر کر ہی رہے ہیں اور بہت اچھی زندگی ہے، جس میں ٹیکنالوجی بھی ہے، جس میں نظم بھی ہے، جس میں ضبط بھی ہے۔ اللہ کبھی بھی انسان کو ترقی سے نہیں روکتا، لیکن کہتا ہے انسان جو قدم زندگی میں بڑھا رہے ہو، اپنی سوچ میں ایک سوچ کو بسا لینا کہ تو ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، کوئی 60 سال رہ کے جائے گا، کوئی 20 سال رہ کے جائے گا، کوئی 70 سال رہ کے جائے گا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو تو اپنی ساری محنت اس دنیا پہ لگا لے، اور جو جہان حقیقت ہے، جو جہان بقا ہے، جہاں تجھے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اور جب اس جہان میں داخل ہو جائے تو تیرے ہاتھ خالی ہوں۔ اہل بیت یہ دنیا بھی بنوانے کے لیے آئے، وہ دنیا بھی بچانے کے لیے آئے۔ اے انسان، جب سے شعور اور ہوش اور عقل تیرے وجود میں آتی ہے تو کائنات میں جیسے چلنا شروع کرتا ہے۔ ایک راستہ وہ ہے جو تجھے زمانے والے دکھاتے ہیں، ایک راستہ وہ ہے جس کی دعا تو ہر نماز میں کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ کن کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ کس پر اپنی نعمتوں کو نازل کیا؟ ابراہیم پر اپنی نعمتوں کو نازل کیا، موسیٰ پر اپنی نعمتوں کو نازل کیا، عیسیٰ پر اپنی نعمتوں کو نازل کیا، اپنے آخری نبی پر اپنی نعمتوں کو نازل کیا، حسن و حسین پر اپنی نعمتوں کو نازل کیا، علی المرتضیٰ پر اپنی رحمتوں کو نازل کیا۔ تو اب تمہیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس راستے پر چلے۔ اگر تو بھی اسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ کی رحمت تمہارے اوپر بھی نازل ہوتی ہے۔ غیر المغضوب علیہم، اے خدا ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تو غضبناک تھا۔ خدا کن پر غضبناک ہوتا ہے؟ ظالموں پر غضبناک ہوتا ہے، فاسقوں پر غضبناک ہوتا ہے، بدکاروں پر غضبناک ہوتا ہے، جھوٹوں پر غضبناک ہوتا ہے۔ اب جا تاریخ میں دیکھ کہ جھوٹ کس نے بولا تھا، فسق کس نے کیا تھا، فجور کس نے کیا تھا، ظلم کس نے کیا تھا۔ تو اللہ راستہ بھی بتا رہا ہے، تجھے راہ بھی دکھلا رہا ہے کہ تجھے کس راستے پر چلنا ہے۔ ہم نے ان دونوں راستوں کے دو نام رکھے، ایک راہ جس کا نام ہم نے رکھا معاش، دوسری راہ اس کا نام ہم نے رکھا معاد۔ حکومت مہدی سرکار جب آئے گی، مولا جب حکومت کو نافذ کریں گے تو اس حکومت کا جو ستون ہوگا، اس کی جو بنیادیں ہوں گی وہ ہوں گی معاد کی بنیاد پر۔ اس کو کھولوں گا۔ جو حکومت دجال ہے، جو حکومت کفر ہے، جو حکومت ظلم ہے، اس کی بنیاد ہوگی معاش پر۔ یعنی وہ جب بھی فیصلہ کرے گا اس کی نگاہ میں اہمیت کس کی ہوگی؟ معاش کی۔ وہ رشتہ داری کرے گا، پہلے دیکھے گا مال ہے کہ نہیں ہے، دولت ہے کہ نہیں ہے۔ وہ دوستی کرے گا، پہلے یہ دیکھے گا مالدار ہے کہ نہیں ہے، سیاستدان ہے کہ نہیں ہے، ایم پی ہے کہ نہیں ہے، ایم این اے ہے کہ نہیں ہے۔ اس کی دوستیوں میں ہر شے کا جو معیار ہوگا وہ معاش ہوگا۔ وہ جوان جب کسی جاب کی تلاش میں جائے گا، پہلے یہ دیکھے گا کہ اس جاب سے میرا معاش بنتا ہے کہ نہیں، فائنینشیل مضبوط ہوتا ہوں کہ نہیں۔ اچھا، یہ سوچ ملتی کہاں سے؟ ایک سوچ وہ ہے جو تمہیں حسین دے رہے ہیں، ایک سوچ وہ ہے جو تجھے دنیا دے رہی ہے۔ وہ سوچ کہاں سے ملتی ہے؟ وہ سوچ ٹی وی سے ملتی ہے، وہ سوچ سنیما سے ملتی ہے، وہ سوچ فلم سے ملتی ہے۔ اب غریب جھوپڑی میں رہنے والا جوان جب ٹی وی کھولتا ہے، جیسے ٹی وی میں کیا دکھایا جاتا ہے؟ وہ ڈرامے جس میں بڑے گھر، بڑی گاڑیاں،
بڑے بنگلے. اب بچپن سے اس کے ذہن میں ایک سوچ آتی ہے اگر کامیاب بننا ہے تو بڑا بنگلہ بنانا ہے, اگر کامیاب بننا ہے تو بڑی گاڑی لینی ہے, اگر کامیاب بننا ہے تو اتنا مال کمانا ہے. کیونکہ یہ سوچ اس کو ٹی وی دے رہی ہے. تمام طرح کی ٹی ویاں آپ کو معاش کی سوچ دیتی ہیں کہ اگر تجھے کامیاب بننا ہے تو یہ چیز ہونا بہت ضروری ہے. معاشرہ تب تمہاری عزت کرے گا جب تمہارے پاس بڑی گاڑی ہوگی. اور عوامی سوچ بھی یہی ہے, عوام کی بھی سوچ یہی ہے. عزت کس کی ہے؟ جس کے پاس مال ہے, جس کے پاس دولت ہے. یعنی عوام کا بھی ذہن معاش والا ہے, دیکھنے والے کا ذہن بھی معاشی بنایا جا رہا ہے کہ انسان اگر کامیاب بننا ہے تو یہ چیزیں تمہارے پاس ہوں گی تو تم کامیاب ہوگے. اب یہ جب میٹرک پاس کرتا ہے اور اپنی زندگی کے قدم کو اٹھانا شروع کرتا ہے, یہ اسی سوچ میں ہوتا ہے کہ جب تک وہ نہ مل جائے تب تک میں کامیاب نہیں بنوں گا. اب اس کو حاصل کرنے کے لیے رشوت لینی پڑی تو لے گا, حرام کھانا پڑا تو کھائے گا, بھائی کے حق کو ظلم کرنا پڑا تو کرے گا, بہن کے حق پر غصب کرنا پڑا تو کرے گا, کسی کی زمین پر قبضہ کرنا پڑا تو کرے گا, کیونکہ اسے کامیاب بننا ہے, کیونکہ اس نے اپنے معاش کو مضبوط کرنا ہے, یہ اپنے اصولوں پر کمپرومائز کرتا ہے. لیکن امام فرماتے ہیں اب یہاں پر اگر ایک اور نگاہ ہوتی جو نگاہ معاد ہے, یہ سوچتا اگر میں رشوت کھاؤں گا تو معاد کا کیا ہوگا, بہن کا حق کھاؤں گا معاد کا کیا ہوگا, یعنی قیامت کا کیا ہوگا, قبر کا کیا ہوگا. یہ کہیں بھی اپنے فیصلوں میں قیامت کو نہیں لاتا, یہ کہیں بھی اپنے فیصلوں میں قبر کو نہیں لاتا, یہ کہیں بھی اپنے فیصلوں میں نظام برزخ کو نہیں لاتا. اس کے دنیا کے جتنے قانون بھی بنتے ہیں وہ کس بنیاد پر, معاش کی بنیاد پر. یہی پاکستان کا جوان جب پاکستان میں چلتا تھا تو ٹریفک سگنل کو توڑتا تھا, لیکن یہی جوان جب آسٹریلیا جاتا ہے, جب امریکہ جاتا ہے, جب انگلینڈ جاتا ہے تو رات کے 2 بجے کوئی نہیں دیکھ رہا, رات کے 2 بجے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, روڈ بھی خالی ہے, لال سگنل ہے, رک جاتا ہے. کیوں رکتا ہے؟ کیونکہ نگاہ وہی معاش کی نگاہ ہے. ارے میں نے ایک ہفتے میں 400 پاؤنڈ کمائے, اب ریڈ سگنل کو کراس کروں گا تو 100 پاؤنڈ کا فائن دینا پڑے گا, $100 کا جرمانہ دینا پڑے گا, لہٰذا یہ $100 کی وجہ سے رک جاتا ہے. لیکن یہی جوان ہے رات کے اندھیرے میں گناہ کرتا ہے, تیرا رب تجھے نہیں دیکھ رہا, دیکھ رہا ہے لیکن خدا 100 پاؤنڈ نہیں لیتا نا. آپ اپنی عقل سے سوچئے, آج کے بعد قانون بن جائے اگر کوئی جوان کسی نامحرم خاتون کو دیکھ بھی لے تو حکومت پاکستان اسے 10,000 روپے کا فائن کاٹے گی. دیکھے گا کوئی جوان؟ سب کی نگاہیں جھکی ہوں گی. اگر کوئی غیبت کرے گا تو اسے 1,000 روپے کا جرمانہ لیا جائے گا, کرے گا کوئی غیبت؟ نہیں کرے گا. اگر کوئی جھوٹ بولے گا اس سے 1,00,000 روپے کا جرمانہ لیا جائے گا, بولے گا کوئی جھوٹ؟ آپ خود کہہ رہے نہیں. اس کا مطلب اگر معاش بیچ میں آئے تو ہم سارے نیک بن جائیں. اگر معاش بیچ میں آ جائے, اگر مال بیچ میں آ جائے تو ہم سارے نیک بن جائیں. کیوں؟ کیونکہ میری نگاہ میں جتنی معاش کی اہمیت ہے اتنی قیامت کی اہمیت نہیں ہے. اگر قیامت میرے سامنے زندہ ہوتی اور قیامت پر ایمان ہوتا, معصوم فرماتے ہیں اگر گناہ کرو گے تو سزا کہاں ملے گی؟ وہاں ملے گی. میں قیامت کو دور سمجھتا ہوں, یا دور سمجھتا ہوں یا قیامت کو مانتا ہی نہیں. اگر مانتا بھی کبھی گناہ نہیں کرتا. اسمت اہل بیت اس لیے مضبوط تھی. ہم کہتے رسول خدا کے بعد بھی اہل بیت ایسے رہے جیسے ان کے زمانے میں تھے. کیوں؟ کیونکہ مولا علی فرماتے ہیں اے خدا اگر تو اپنے غیب کے سارے پردے بھی ہٹا دے پھر بھی علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. کیونکہ اہل بیت منزل یقین پر تھے. لیکن اٹھاؤ ابن ابو الحدید کی کتاب اور پڑھو کہ ایسے صحابہ جن کے پاس نبی کے زمانے میں پہننے کے لیے قمیص نہیں تھی, جن کو انصار نے اپنے گھروں میں رہایا تھا, ایسے مہاجر. لیکن 4 خلافتوں کے بعد جب مولا علی خلافت پر آتے ہیں تو وہ جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے, اب ان کے پاس 6 گھر تھے, ہزاروں سونے اور درہم کے سکے تھے. جب علی خلافت پر آئے تو مولا نے سخت ترین خطبہ دیا, فرمایا میں تمہارے عادل نبی کا عادل جانشین ہوں.
یا مجھے حاکم نہ بناتے اگر علی کو حاکم بنایا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں بھی بیت المال کا ایک درہم بھی ہوگا، اگر تم نے بیت المال سے اپنی بیوی کو حق مہر بھی دیا ہو، علی وہ بھی حق مہر واپس لا کر بیت المال میں رکھ دے گا۔ یہ عدالت علی بن ابی طالب تھی۔ سارے جھگڑے تاریخ اسلام میں، سارے مسائل تھے معاش کی وجہ سے۔ اے مسلمان، جب آج جھگڑے ہو سکتے ہیں تو اس زمانے میں کیوں نہیں ہوں گے؟ جب تو معاش کی خاطر اپنی بھائی کے ساتھ لڑتا ہے تو وہ کیوں نہ لڑتے؟ سارا جھگڑا معاش کی خاطر تھا۔ اور کہنے لگا کوئی جوان، اور لکھنے والوں نے کتاب میں لکھا کہ علی کو سیاست نہیں آتی تھی۔ کیا نہیں آتی تھی؟ ہاں، واقعاً جو پولیٹکس تمہیں آتی ہے وہ علی کرنا نہیں چاہتے تھے، آتی تھی۔ مولا علی کا جملہ، امام فرماتے ہیں یہ سیاست نہیں ہے، یہ مکر ہے جو امیر شام کر رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ سیاست نہیں ہے۔ اور کچھ کہتے تھے یا علی بڑا عقل مند ہے، اس نے آپ کی حکومت کو گرا دیا، مصر کو کنٹرول میں لے لیا، آپ کی حکومت کے سارے جو سرحدیں ہیں اس کو کمزور کرتا گیا۔ امام فرماتے اسے عقل نہیں کہتے، اسے مکر کہتے ہیں۔ اور یہ تاریخی جملہ میرے مولا علی کا، فرماتے ہیں اگر علی مکر کرنے پر آئے تو فرماتے ہیں عرب میں علی سے بڑا مکار نہ ملے۔ لیکن امام فرماتے خدا نے مجھے عقل مکر کرنے کے لیے نہیں دی۔ اب آبائی العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنی عقل سے مکر نہیں کرتا، رحمان کی عبادت کرتا ہے۔ یہ عقل مندی نہیں ہے کہ تم نے کروڑوں بنا لیے، یہ عقل مندی نہیں ہے کہ تو تخت پہ بیٹھ گیا، یہ عقل مندی نہیں ہے کہ تم نے دولت کو جمع کر دیا۔ عقل مندی یہ ہے کہ تم نے اپنی قبر کے لیے کتنا جمع کیا، عقل مندی یہ ہے تم نے اپنی قیامت کے لیے کتنا جمع کیا، عقل مندی یہ ہے تم نے اپنے معاد کو کتنا مضبوط کیا۔ اسی لیے علی بن ابی طالب نے کبھی بھی اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کیا۔ اگر حکومت چاہتی ہے تو چلی آئے، کیونکہ دنیا کی حکومت علی کے قریب مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ علی کو پرواہ ہے تو قبر کی پرواہ ہے، علی کو پرواہ ہے تو معاد کی پرواہ ہے، علی کو پرواہ ہے تو قیامت کی پرواہ ہے۔ اور کیوں پرواہ نہ ہو؟ جو قاص و ساقی کوثر ہے، جو قسیم النار والجنہ ہے، تو اسی کو تو پرواہ ہوتی ہے۔ امام فرماتے میں کبھی بھی اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرتا۔ اور حیف ہے اس زمانے کے لوگوں پر جنہوں نے علی کو پہچانا نہیں تھا، معرفت علی بن ابی طالب بھی نہیں تھی۔ جب جنگ صفین ہوتی ہے، پانی پر امیر شام کی حکومت کا قبضہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ علی کی فوج حملہ کرتی ہے اور اسی پانی پر قابض ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے کہا عمرو بن عاص اب ہماری خیر نہیں ہے، علی تو پانی پر قابض ہو گئے، اب ایک قطرہ تجھے پانی کا نہیں ملے گا۔ ارے ہمارا پلان غلط تھا، ہماری پلاننگ غلط تھی، ہمارا نقشہ غلط تھا، اب یہ جنگ تو ہم ہار جائیں گے۔ لیکن عمرو بن عاص علی سے واقف تھا، یہ علی کو جانتا تھا، یہ علی کی ذات کو پہچانتا تھا۔ اس نے کہا علی معاویہ کی طرح نہیں ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہ میں علی کو جانتا ہوں، علی کسی پیاسے پہ پانی کو بند نہیں کرتا۔ فضیلت تو وہ ہے، فضیلت وہ ہے جو دشمن بیان کرے کہ میں علی سے واقف ہوں۔ جانتا تھا تبھی تو اس نے بھاگتے ہوئے کپڑے اتار دیے تھے اپنے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کتنی پہچان علی بن ابی طالب کی، کہ علی کی آنکھوں میں حیا ہے، علی کی آنکھوں میں شرم ہے، علی کبھی بھی کسی کو برہنہ حالت میں نہیں دیکھتے۔ جانتا تھا، یعنی دشمن علی کو بہت پہچانتا تھا۔ شام والوں کا تو قصور نہیں تھا، کیونکہ شام والوں کے لیے جیسا علی پیش کیا گیا تھا وہ ویسے علی کو جانتے تھے، جیسا علی خدا نے پیش کیا ویسے علی کو نہیں جانتے تھے۔ اب لشکر مولا بھی علی کو نہیں جانتا تھا۔ جانتا تو عمرو بن عاص جتنی مولا کی معرفت رکھتا ہے، اپنا لشکر مولا کو نہیں جانتا۔ لشکر والے خوشی خوشی جاتے ہیں، یا علی پانی کو بند کر دیجئے، انہوں نے ہمارے اوپر پانی کو بند کیا تھا، لہذا ہم بھی پانی کو بند کریں گے۔ امام فرماتے ہیں اگر اس نے پانی بند کیا تھا اور علی پانی بند کرے، پھر اس میں اور علی میں فرق کیا ہوا؟ کہا کہ اصولوں پر کمپرومائز نہیں کروں گا۔ یہ علی کا اصول تھا، کیونکہ علی کا یقین معاد پر تھا۔ وہ صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ اپنی قیامت کو بچانے کے لیے آئے تھے، وہ معاد کو بچانے کے لیے آئے تھے۔ لیکن وہ مسلمان جو نبی کے بعد معاد بھول گیا، حکومت کی لالچ میں اہل بیت الرسول کو تکلیفیں دیں تاکہ حکومت بچ جائے۔ ارے جنگ فدت کا ٹکڑا بھی زمین کا ٹکڑا تھا نا،
یہ معاش کی جنگ ہے اور کیا ہے، دے دیتے نبی کی بیٹی کو کیا ہوتا، لیکن معاش ہے، مجھے معاش کو بچانا ہے، میری فکر معاش کی طرف نہیں ہے، اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرنا۔ اور اسی مولا حسین کا جانشین جناب مسلم ابن عقیل، دیکھیے جیسے مولا ہے ویسے شاگرد ہے، جیسا مولا ہے ویسا بھیجا ہوا جانشین ہے۔ ہانی ابن عروہ کے گھر میں ہانی نے کہا میں ابن زیاد کو گھر پہ بلاؤں گا، مسلم تو پردے کے پیچھے کھڑا ہو جانا، میں اس کو باتوں میں لگاؤں گا اور یہ شرط لگاؤں گا کہ تب مجھ سے ملنے آؤ جب تلوار باہر رکھ کر آؤ، بالکل نہتے ہو کے گھر کے اندر آنا۔ آیا، ہانی باتیں کرتا رہا، بن زیاد کو پریشانی ہوئی کہ باتیں اتنی زیادہ کیوں کر رہا ہے، اتنی دیر کھڑا کیوں رکھا، 15 منٹ گزرے، 20 منٹ گزرے، شک ہوا ابن زیاد کو، کب میں جاتا ہوں، گھر سے نکل گیا۔ ہانی ابن عروہ نے مسلم پر غصہ کیا کہ مسلم 20 منٹ تک میں نے اس کو کھڑا رکھا، تو پردے کے پیچھے تھا، ہاتھ میں تلوار بھی تھی، تم نے وار کیوں نہیں کیا؟ مسلم کی آواز آئی کہ ہم کبھی اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرتے، میرے مولا علی نے بھی بغیر ہتھیار والے پہ کبھی حملہ نہیں کیا، کہ اگر لڑنا ہے تو ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں لڑتا، کبھی بھی بغیر تلوار والے پہ میں نے حملہ نہیں کیا۔ اور یہ مشہور واقعہ علی نبی طالب کا کہ جنگ ہے، ظالم لڑ رہا ہے، علی بھی لڑ رہے ہیں، لڑتے 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 مد مقابل کے ظالم کی تلوار زمین پر گر گئی، جیسے تلوار گر گئی تو علی رک گئے، کہ علی رکے کیوں ہوں، کہ تلوار اٹھا، دوبارہ اس نے تلوار اٹھائی، پھر لڑنے لگے، کچھ کہتے ہیں تلوار گری، کچھ کہتے ہیں تلوار ٹوٹ گئی، پھر مولا رک گئے، کہ یا علی دیکھ کیا رہے ہو، مار دو۔ امام نے کہا جس کے ہاتھ میں تلوار نہ ہو علی نہیں مارتا۔ کہ یا علی میں نے سنا ہے تو بڑا کریم ہے، امام فرمایا سچ سنا ہے، میرا پورا خاندان کریم ہے، ہم مظہر کرامت الہی ہیں، کہ سنا ہے آپ بڑے سخی ہیں، کہ کہنا کیا چاہتے ہو، کہ اگر آج کچھ مانگ لوں تو دو گے؟ میدان جنگ میں دشمن کہے کہ یا علی کچھ مانگوں تو دو گے؟ امام نے کہا مانگو۔ سائل علی کے در پہ آئے اور علی خالی ہاتھ لوٹانے، کہا یہ ہو نہیں سکتا، کہ مانگو کیا مانگنا ہے، کہ یا علی اپنی تلوار دو۔ امام نے کہا اتنا سا؟ فوراً مولا نے تلوار اس کے سامنے پھینکی، اب اس نے تلوار اٹھائی اور گھمنڈ میں کہا کہ یا علی اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا، اب مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ مولا علی فرماتے تو آج تک یہ سمجھتا رہا کہ علی تلوار کے زور پہ لڑتا ہے، ارے وہ اور ہیں جو تلواروں پہ بھروسہ کرتے ہیں، میں اپنے خدا پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ کہا وہ اور ہیں جو تلواروں کے بھروسے پہ لڑتے ہیں، تلواروں کا بھروسہ تھا تبھی تو نبی کے چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، لیکن جس کو اپنے رب پہ بھروسہ ہو وہ ٹوٹی ہوئی تلوار سے نبی کا دفاع ایسے کرتا ہے جیسے مسلمان کعبے کا طواف کرتا ہے، کیونکہ علی کو معاد پہ یقین تھا، معاد یعنی خدا، معاد یعنی قیامت، معاد یعنی ایک دن تجھے مرنا ہے، ایک دن تجھے قبر میں جانا ہے۔ تو اے مسلمان یہ جتنے جھگڑے تھے یہ تھے معاش کے جھگڑے، یہ تھا پیسے کا چکر، یہ آج مولوی کی زبان جو طوطے کی طرح چل رہی ہے، پیسہ مل رہا ہے، یہ تمہیں رسول کی سوچ نہیں دے رہا، یہ کبھی تمہیں آل سعود کی سوچ دیتا ہے، کبھی آل یہود کی سوچ دیتا ہے۔ اور جن مولویوں میں خوف خدا تھا انہوں نے سچی باتیں کی، وہ مولانا طارق جمیل اللہ اس کو جزائے خیر دے، اتنی محنت کی مولانا پر تبلیغی جماعت والوں نے کہ اپنے ہر جلسے میں اپنی ہر محفل میں مولانا 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 ہوتے تھے، اور آج اسی مولانا پر بین ہے۔ کسی بھی تبلیغی جماعت میں مولانا کو بلایا نہیں جاتا، بغض مولانا سے نہیں ہے،
اب دیکھیے مسئلہ کیا ہے مسلمان کا، واقعی یہ پڑھا لکھا جوان، آج آپ کو ایک مشورہ بھی دوں گا۔ مسئلہ مسلمانوں کو کیا ہے؟ اب یہ مسلمان پھنس گیا ہے، اب اس چکر میں پھنس گیا ہے کہ اپنے بڑوں کو بچائے یا نبی کو بچائے، کیونکہ دین مسلمانوں کو نبی سے تو نہیں ملا۔ کوئی حنفی کہلایا، کوئی شافعی کہلایا، کوئی بریلوی کہلایا، کوئی اشرف علی تھانوی والا کہلایا، کوئی وہابی کہلایا، مختلف، کوئی نقش بندی کہلوایا، کہیں پر بھی کوئی محمدی نہیں ہے۔ ہم مختلف ناموں میں بٹ گئے، مختلف ناموں میں۔ ہمیں کہا جاتا ہے شیعہ، شیعہ کوئی فرقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ شیعہ کا مطلب یہ وہ لوگ جو علی سے محبت کرتے ہیں، شیعہ کا مطلب یہ ہے۔ سنی بھی کوئی فرقہ نہیں ہے، سنی کا مطلب یہ وہ جو رسول کی سنت پہ عمل کرتا ہے۔ اب سندھ میں تو سارے سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، کیونکہ ہم بھی سنت پہ عمل کرتے ہیں اور یہاں کے سنی بھی اہل بیت رسول سے محبت کرتے ہیں۔ مختلف فرقوں میں بانٹا گیا۔ اب جو فرقوں کے ریس تھے انہوں نے لوگوں کو کچھ باتیں بتائیں، مثال کے طور پہ قانون بنائے، اصول بنائے کہ جو یہ کرے، جو فلاں کو نہ مانے، جو فلاں کو کہے وہ کافر ہے، فلاں فلاں۔ تو یا اپنے محمد علی مرزا کا مشہور جملہ ہے نا، نہ میں وابی نہ میں بابی، یعنی نہ میں بابوں کو مانتا ہوں نہ میں وہابیوں کو مانتا ہوں۔ یہ واقعی بڑا معنی خیز جملہ ہے، کیونکہ بابوں کے پیچھے جاؤ گے پھر بھی گمراہ ہو جاؤ گے، وہابیوں کے پیچھے جاؤ گے پھر بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہدایت تمہیں تب ملے گی جب رسول کے پیچھے جاؤ گے۔ مثال کے طور پہ شیعہ سجدگاہ پہ سجدہ کرتے ہیں، اب دیکھنا یہ کہ رسول نے کیا تھا کہ نہیں۔ سمپل سی بات، رسول نے مٹی پر، پتھر پر، ہماری فقہ میں کپڑے پہ سجدہ نہیں ہوتا، ہر وہ چیز جو کھائی جائے یا بدن پہ پہنی جائے اس پہ سجدہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ہر چیز پہ، درخت کے پتے پہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی مٹی پر ہوتا ہے، پتھر پہ ہوتا ہے، ہر چیز پہ سجدہ۔ اب دیکھا یہ جائے کہ رسول نے سجدہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ اپنی کتابوں میں جائیں گے ملے گا رسول نے کیا تھا۔ سمپل سی بات ہے۔ شیعہ ظہر اور عصر کی نماز کو ملا کے پڑھتے ہیں، یہ اپنی کتابوں میں جائیں گے رسول نے اپنے کئی سفروں میں نمازوں کو ملا کر پڑھا۔ زمانے کا تقاضا تھا، انسان کو کام بہت ہے، کبھی کبھی انسان کہتا ہے وہ نماز چھوٹ بھی نہ جائے، دو نمازیں ساتھ پڑھے، اگر الگ پڑھنا چاہتا ہے الگ پڑھے، کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے۔ تو ہر چیز کو دیکھا جائے، شیعہ روتے ہیں حسین کے غم میں، یہ بھی چلے جائیں سیرت نبی میں، رسول خدا جناب اسرا کے سامنے امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ باقی جو بڑی ہوئی چیزیں ہیں ان کا تعلق ہے کلچر سے۔ مثال کے طور پہ میں اپنے غم کو کیسے مناتا ہوں، یہ میرے کلچر کا حصہ ہے۔ ایران کے شیعہ اپنے غم کو کیسے مناتے ہیں، ان کے کلچر کا حصہ ہے۔ انڈیا کے شیعہ اپنے غم کو کیسے مناتے ہیں، کلچر کا حصہ ہے۔ افریقہ کے شیعہ یا افریقہ کا کوئی بھی انسان اپنا غم کیسے مناتا ہے، کوئی غم میں کالے کپڑے پہنتا ہے، کوئی غم میں سفید کپڑے پہنتا ہے، کوئی غم میں بالوں کو بکھیر دیتا ہے، کوئی غم میں جوتیاں اتار دیتا ہے، یہ ہر کسی کا اپنا طریقہ ہے، اس کا تعلق کلچر سے ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میرا کلچر شریعت سے ٹکراتا ہے کہ نہیں۔ اصل بات یہ ہے، شریعت کیا تابوت نکالنے کو منع کرتی ہے کہ نہیں، یہ مجھے دیکھنا ہے۔ شریعت علم لگانے کو منع کرتی ہے کہ نہیں، یہ مجھے دیکھنا ہے۔ شریعت ماتم کرنے کو منع کرتی ہے کہ نہیں، یہ مجھے دیکھنا ہے۔ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، شریعت میں جانا ہے۔ اگر میں دین لوں رسول سے، کہ جس طرح میں نے کل کی مجلس میں کہا، اگر مجھے فضیلت صحابہ بیان کرنی ہے تو صحابہ کی فضیلت صحابی کی زبان سے نہیں کرنی، رسالت کی زبان سے کرنی ہے۔ تو یہ میرا کلپ بھی نکل چکا ہے کہ میں نے کہا کہ ایک ٹانگوں کا معذور مولانا، اللہ ٹانگوں سے معذور کرے، کسی کو عقل سے معذور نہ کرے۔ اس نے شدت میں آ کر، غلو میں آ کر ایک جملہ کہا کہ عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں کہ معاویہ ابن ابو سفیان کے گھوڑے کے ناک کا پانی اور اس میں جو مٹی گئی وہ مٹی بھی افضل ہے اویس قرنی سے۔ وہ مٹی بھی کیا ہے، افضل ہے۔ اب فرمان کس کا سنا رہا ہے، عبداللہ ابن مسعود کا فرمان۔ یہ نہیں بتا رہا رسول نے کیا کہا، مجھے یہ بتاؤ رسول نے کیا کہا امیر شام کے لیے۔
مجھے یہ بتاؤ رسول نے کیا کہا ان کے لیے، مجھے یہ مت بتاؤ کہ صحابی نے صحابی کے لیے کیا کہا۔ ہم ممبر سے میں کل بھی کہہ چکا، جتنے فضائل پڑھتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے صحابی نے علی کے بارے میں کیا کہا، ہم کہتے ہیں سردار نے علی کے بارے میں کیا کہا، اللہ نے علی کے بارے میں کیا کہا، رسول کریم نے علی کے بارے میں کیا کہا۔ اب ایک کل مجھے کلپ دکھائے گئی، آپ کو مشورہ دے رہا ہوں جتنے جوان ہیں، اب ایک مومن نے یہاں پر ایک لعنت بھیجی، ایسا کام آپ نہ کریں، میں آپ کو بہتر مشورہ دے رہا ہوں، کیونکہ مولا کا فرمان ہے کہ جب جہاد کرو نا، یہ دیکھو دشمن کیا کر رہا ہے، دشمن کے ساتھ دشمن کے طریقے سے لڑو۔ اب وہ قانون بنائیں گے، اصول بنائیں گے، کل میں نے ایک ذکر کیا نا، اگر کوئی صحابی کی توہین کرے وہ کافر ہے، ٹھیک ہے، اصول بنا دو، اپنے اصول میں خود پھنسیں گے، کیونکہ 70 سال جس نے مولا کو برا بھلا کہا، پھر اس کا ایمان کہاں جائے گا؟ تمہارا اصول ہوگا، تم خود اپنے اصولوں میں پھنسو گے۔ اب آپ جوان جتنے سن رہے، دیکھیے آج چھوٹا سا ایک ہتھیار ہے آپ کے پاس، وہ ہے موبائل۔ اس موبائل سے جتنا آپ ان کو ذلیل کر سکتے ہیں نا، جتنی آپ ان کو شکست دے سکتے ہیں نا، نہیں دے سکتے آپ کوئی بھی، کیونکہ آج کا ایم پی اے ایم این اے بھی جتنا میڈیا سے ڈرتا ہے نا، کسی سے نہیں ڈرتا۔ آج کے ایم پی ایم این اے کو جتنا ٹویٹر اور فیس بک سے ڈرے اتنا خدا سے بھی نہیں، بڑا ڈرتے ہیں میڈیا سے، کیونکہ میڈیا یہ چینلز آگے جا کے یہ جیو ویو ختم ہو جائیں گے، سارے چینلز اب یوٹیوب پہ آ رہے ہیں، موبائلز پہ آ رہے ہیں، کیونکہ سارے ایڈورٹائزمنٹ، کیونکہ جنگ تو معاش کی ہے نا، چینل چلتا ہے وقفے پہ، ٹھیک ہے، اب سارے وقفے یوٹیوب پر بھی آ رہے ہیں، تو وہی پیسے جب یوٹیوب ان کو دے رہا ہے تو اب سارے چینلز بھی کہاں جائیں گے، یوٹیوب پہ چلے جائیں گے یا انٹرنیٹ پہ چلے جائیں گے، سارے چینلز آپ کے موبائل میں چلے آئیں گے۔ جنگ اگر دشمن سے لڑنی ہے تو دشمن کے طریقے سے لڑو، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں، بڑی بڑی سیلیبریٹیز کو خریدتے ہیں۔ جب یہ صحابہ کا واقعہ ہوا، مارننگ شو کرنے والی چند مشہور خواتین پاکستان میں، نام نہیں لوں گا، ان کے ٹویٹر سے انہوں نے ٹویٹ کروائے کہ حسین کے قاتل کون تھے، وہی جنہوں نے خط لکھا، یعنی اشارہ دینا چاہ رہی تھی کہ حسین کو شیعوں نے قتل کیا، علی کے ساتھ شیعوں نے بے وفائی کی۔ حالانکہ اس کو شیعہ کا پتہ نہیں، شیعہ وہ ہے جو مولا علی کو رسول خدا کے بعد بلا فصل خلیفہ مانا، یہ شیعت کی تعریف ہے۔ ہم رسول کے بعد رسول کا خلیفہ، حقیقتاً من اللہ، منصوص من اللہ، من الناس نہیں، لوگوں نے نہیں چنا، اللہ نے جس کو چنا وہ علی تھے۔ کچھ ایسے تھے جو علی کا ساتھ دے رہے تھے بعنوان خلیفۃ المسلمین، نہ خلیفۃ اللہ۔ جنگ صفین میں جتنے مولا کے ساتھ تھے وہ علی کو خلیفۃ المسلمین مانتے تھے، خلیفۃ اللہ نہیں مانتے تھے، یہ فرق ہے۔ وہ شیعہ نہیں تھے، علی کے ساتھی آپ کہہ سکتے ہو، لیکن علی کے شیعہ نہیں تھے۔ شیعہ ہوتے تو علی پہ تلواریں بلند نہ کرتے، اگر وہاں پر کوئی شیعہ تھا تو مالک اشتر تھا۔ تو بڑی بڑی سیلیبریٹیز کو چنا جاتا ہے تاکہ وہ ٹویٹ کریں، کیونکہ ظاہر سیلیبریٹیز کے جو فالوورز ہیں بہت زیادہ ہیں۔ یہی روش دیوبند نے، اہل حدیث نے، مولانا طارق جمیل نے اپنائی، جس روش میں یہ کامیاب۔ انہوں نے بڑے بڑے ایکٹر اور ایکٹریسز سے ملاقاتیں کی۔ اب ظاہر بڑا ایکٹر سے آپ ملیں گے، اس کے جتنے فالوورز ہیں وہ آپ کو دیکھیں گے، اور بڑے بڑے ایکٹریسز سے کسی سے توبہ کروا رہے ہیں، کسی سے درس دلوا رہے ہیں، کسی کی داڑھی رکھوا لی، ہاں، کسی بڑے بڑے کرکٹر کو اپنا بنا دیا۔ تو اس سے کیا ہوا کہ اہل حدیث بڑھنے لگے، دیوبند بڑھنے لگے۔ تو جب سیلیبریٹی آپ سے افیکٹ ہوتی ہے تو اس سیلیبریٹی کے جتنے فالوورز ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں، افیکٹ ہوتے ہیں۔ یہ جنگ ہے میڈیا کی جنگ۔ مشہور ترین شخصیت پوری دنیا میں جس نے ہندوؤں پہ کام کیا، ذاکر نائک۔ اب ذاکر نائک کا کام تھا بین الادیان، یعنی اسلام اینڈ کرسچنز، اسلام اینڈ ہندوازم، اسلام بدھزم، اس پہ کام کیا تھا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ بندہ تو بڑا مشہور جا رہا ہے، تو ان عربوں نے اسے پیسہ دینا شروع کیا۔ بھائی تم اسلام کا کام کر رہے ہو، یہ لو پیسہ، ملینز آف ڈالر دیے ذاکر نائک کو۔ ٹی وی کھل چکا، بڑے سیٹ اس نے لگا، پیسہ کہاں سے، معاش ہے نا۔ پھر وہ کہہ رہا ہوں سارا چکر ہے معاش کا، ایک سیٹ لگانے کے لیے پیسہ خرچ ہوتا ہے، ملینز کرسیاں لگائی جا رہی ہیں، سیٹ سجایا جا رہا ہے، پیس چینل چل رہا ہے، دو لینگویجز میں چل رہا ہے، عربک میں چل رہا ہے، انگلش میں چل رہا ہے، اردو میں چل رہا ہے۔ سعودی عرب نے پیسے دیے، اب اس کو پیسے دینے کے بعد اسے اپنا بنا لیا۔ اب اس بیچارے کو حدیثوں کا پتہ نہیں، اسے کہا یہ کہہ دو رسول خدا عام تھے، درگاہوں پہ جانا حرام ہے، یہ بھی شرک ہے۔ کہا تو جنگیں ہوئی تھی، کہہ دو کہ یزید بھی شہزادہ تھا، حسین بھی شہزادہ تھا، تو شہزادوں کو اس کام کو انہوں نے کروا لیا۔
اس کی شخصیت کو خراب کر دیا، اسے بھی پتہ نہ لگا میں کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس نے ڈیپلی اتنا اسلام کو اسٹڈی نہیں کیا تھا، اس کی ساری اسٹڈی تھی بین المذاہب۔ تو جتنی بڑی بڑی سیلیبریٹیز ہیں ان پہ کیا کرتے ہیں؟ قبضہ کرتے ہیں۔ جب پیسہ ہے، پیٹرول ہے، سعودی عرب کے پیسے نے پاکستان کے حکمرانوں کو بے دین بنا دیا، پاکستان کے سیاستدانوں کو بے دین بنا دیا، سیاسی پارٹیاں خریدی گئی اور پاکستان میں نفاق کا، فساد کا، تفرقے کا، قتل و غارت کا بیج بوڑا۔ کبھی بھی شیعہ نے کسی کا قتل نہیں کیا، شیعہ شہید ہوتا ہوا نظر آتا ہے، شیعہ مظلومیت میں نظر آتا ہے۔ آج تک شیعت نے کسی پر بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگا، جتنے فتوے نکلتے ہیں سعودی عرب سے نکلتے ہیں، کیونکہ سعودی عرب والے اپنے علاوہ کسی کو مسلمان مانتے نہیں ہیں، وہ بریلویوں کو بھی نہیں مانتے، شیعہ تو دور کی بات ہے۔ تو بڑی بڑی سیلیبریٹ، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر آپ یہ کہو گے نا فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، ایف آئی آر کٹ جائے گی۔ ایف آئی آر کٹنے کے بعد کئی کلپس ہمیں دکھائے گے اپنے شیعہ پھر مافیا بھی مانگ رہے ہیں۔ اب یہاں تو کہو نہیں، کہو تو پھر میدان سے بھاگو نہیں۔ یہ مذہب عقل کا مذہب ہے، یہاں پر یا لڑنا پڑتا ہے۔ اب ظاہر ایک جوان کہتا ہے مولانا کہہ بھی دوں رکوں بھی، اس کو ماں باپ کہتے ہیں مولانا جیل ہو جائے گی، اتنے سال جیل میں، اب ملوں کا بھی بڑا پریشر ہے، تو کیا کرے؟ بھائی آسان سی روش آپ کو بتاتا ہوں، دشمن کو شکست دیں عقل کے ساتھ، فکر کے ساتھ۔ یہ مت کہو کہ فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت۔ آج کے بعد فیس بک پر جو آپ یوز کیے، اس سے بڑی تبلیغ نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ جہاد اکبر ہے۔ اگر آج دشمن کو شکست دینی، میں راستہ بتا رہا ہوں، اسی موبائل کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، مجھ سے مدد لینی ہے مجھ سے لے لیں، ہماری ٹیم ہے اس سے لے لیں، آپ کام کریں۔ کیسے کام کر سکتے ہیں؟ آپ یہ مت کہیے ابو سفیان کیسا تھا، معاویہ ابن ابو سفیان کیسا تھا، اپنے عقیدے کا اظہار مت کریے۔ آپ حدیث نکالیے کہ رسول نے ابو سفیان کے بارے میں کیا کہا۔ بالکل سمپل مشورہ دے رہا ہوں، حدیث نکالیے رسول نے معاویہ ابن ابو سفیان کے بارے میں کیا کہا، رسول نے بنی امیہ کے بارے میں کیا کہا، رسول نے بنی تمیم کے بارے میں کیا کہا۔ ایک کلپ تو مشہور ہے محمد علی مرزا کا، میں نے بھی محرم میں پڑھا تھا کہ ایک حدیث ہے کہ رسول خدا ایک اونچائی سے نیچے آ رہے تھے اور نیچائی سے کچھ افراد اوپر آ رہے تھے، ان میں سے ایک گدھے پر سوار تھا، ایک اس گدھے کو ہانک رہا تھا، ایک کے ہاتھ میں اس گدھے کی رسی تھی۔ جیسے رسول نے تینوں کو دیکھا تو کہا سوار پر بھی لعنت، جو ہانک رہا ہے اس پر بھی لعنت، جس کے ہاتھ میں رسی ہے اس پر بھی لعنت۔ ہاں میں نہیں کہہ رہا بھائی مجھ پہ فائر نہیں کاٹنا، رسول خدا محمد مصطفیٰ۔ پھر البازی اپنی کتاب میں لکھتا ہے، اہل سنت کی کتاب، اچھا انہوں نے لکھ تو دیا، نام نہیں بتائے۔ یہ کتنا لکھنے والا بھی ہوشیار ہے، یہ بات کھل نہ جائے، نام نہیں بتایا، لیکن بھائی یہ باتیں چھپتی تو نہیں ہے۔ ایک کتاب میں نہیں لکھو گے دوسری کتاب میں نکل آئے گی۔ دوسری کتاب البازی نے لکھا کہ جو سوار تھا وہ امیر شام کا باپ تھا، جس کے ہاتھ میں رسی تھی وہ ابو سفیان کا بھائی تھا، اور جو ہانک رہا تھا وہ خود امیر شام تھا۔ تو آپ کریں کیا؟ روایتوں کو نکالیے، حدیثوں کو نکالیے، اہل سنت کی کتابوں سے مستند حوالے، صحیح السند روایت وہاں پہ لگا دیجیے۔ رسول نے بنو امیہ نے کیا کہا۔ ایک اور شخص ہے جس پر زیارت عاشورہ میں لعنت ہے، مروان کہ یہ جب پیدا ہوا، مکے میں رسم تھی جو بچہ پیدا ہوتا تھا تو رسول کے پاس لاتے تھے اور نام رکھتے تھے رسول۔ کہ ان میں سے ایک پیدا ہوا، اس کو رسول کے پاس لے آئے، کہ یا رسول اللہ اس کا نام رکھ۔ رسول نے جیسے اس کو دیکھا کہ اس پر بھی لعنت، اس کے باپ پر بھی لعنت ساری۔ اب اگر تمہیں ایف آئی آر کاٹنی ہے تو کاٹ اپنے نبی پر۔ اتنی ضرورت کہ تو نبی پر ایف آئی آر کاٹے، تو رسول کے فرمان کو روکنا چاہتا ہے۔ تو آج فیس بک پہ اگر آپ کو یہ جنگ لڑنی ہے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں، شروع انہوں نے کی، ہم نے نہیں کی، شروع انہوں نے کی، ہم نے نہیں کی۔ اگر چاہتے ہیں کہ ایسا ہو تو کوئی بات نہیں، آپ حدیثیں نکالیے، صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے، مستدرک حاکم سے، تاریخ طبری سے، ابن کثیر سے، تمام تر روایتیں نکال کر صرف فیس بک پہ یہ رکھیے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس
پھر FIR آپ پہ بھی نہیں کٹے گی. اب جواب دیں جا کر اپنے نبی کو، کیونکہ ہم تو ہیں سنی، ہم تو وہی کرتے ہیں جو رسول کی سنت ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو دیکھیے کچھ نوح خان ہمارے ہیں رسمی. میرا ایک کلپ نکلا رسمی عزاداری، اس میں اپنے شیعوں نے بھی مجھے بہت برا بھلا کہا. اس کا جواب تو میں کل کی مجلس میں دوں گا، کیونکہ کافی ہمارے مومنین بات کو پورا سمجھتے نہیں ہیں اور پہلے ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیے جیسے ایک نوحہ ہوتا تھا رسمی نوحہ، جو میں رسمی عزاداری کی بات کر رہا تھا نا، کہ عزاداری کے کلچر کو زمانے کے ساتھ بدلنے کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عزاداری کلچر ہے، عزاداری شریعت کا حصہ ہے، لیکن عزاداری کو جو منانے کے طریقے ہیں وہ کلچر ہے. کیونکہ ہر ملک میں الگ ہے. افریقن الگ عزاداری مناتے ہیں، آپ الگ مناتے ہیں، ایرانی، افغانی، عراقی، لبنانی، ہر کسی کا اپنا ماتم کا طریقہ الگ، نوحے کا طریقہ الگ ہے. آپ تیز ماتم کرتے ہیں، وہ تھوڑا آہستہ کرتے ہیں، عراقی اور آہستہ کرتے ہیں. ہر کسی کا یہ جو وے آف عزاداری ہے وہ کلچر میں آتا ہے، لیکن خود عزاداری ہماری شریعت کا حصہ ہے. تو جیسے رسمی نوحے ہم پڑھتے تھے، لیکن آج میڈیا کا زمانہ ہے. ایک نوح خان نے بہت اچھا نوحہ نکالا، آپ نے سنا ہوگا، شان صحابہ زندہ باد. سنا ہے کہ نہیں سنا آپ نے؟ نہیں سنا تو امام بارگاہ کے لاؤڈ سے چلائیں. یہ کہتے شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، بھائی ہم نے تو نوحہ نکالا ہے، شان صحابہ زندہ باد. یعنی ان کو انہی کے نعرے سے شکست دو، ان کو انہی کے ہتھیار سے شکست دو. یہ روش ہوتی ہے عقل مندانہ روش. باقی گالم گلوچ کرنا اور جذبات میں آ کر ایسے ٹویٹ کر دینا، ایسی چیزیں نکال دینا، وہ پھر گلے میں پڑیں گی. لیکن اگر علماء سے مشورہ لوگے، تمہیں صحیح مشورہ دیں گے، ایسا مشورہ جس میں وہ کچھ بول بھی نہ سکے. تو آج ہر مسلمان جواب، یہ طارق مسعود کہہ رہا ہے کہ بھائی میں پریشان ہوں، آج کل پڑھے لکھے داڑھی والے پڑھے لکھے اپنے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں معاویہ کے سامنے رضی اللہ عنہ کیوں لگائے. کہتے ہیں میرا دل خون سے روتا ہے جب یہ سوال کرتے. بھائی سوال کرتے ہیں جواب دو، روتے کیوں؟ ایک بندہ سوال کرے جواب دو. ہم شیعوں پر تم نے ہمیشہ الزام لگائے، ان کی شان غریبہ میں یہ ہوتا ہے، ان کے ماتم میں یہ ہوتا ہے، ان کے جلوسوں میں یہ ہوتا ہے، ان کا نیاز مت کھاؤ والیاذ باللہ. پڑھے لکھے لوگ. ہمارے ایک فوج کے کرنل صاحب تھے، کہہ رہے ہم کوئٹہ میں جب ڈیوٹی میں تھے تو ساتھ میں ایک اور کرنل تھے، ان کی بیوی رہتی تھی، پڑھی لکھی فیملی، جو فوج میں کرنل کی لیول پر بندہ ہو. کہا کہ ہم ان کو نیاز دیتے تو ان کی روز آتی تھی، خاتون نئی شادی ہوئی تھی، کھانا پکانا نہیں آتا تھا، میری بیوی ان کو سکھاتی تھی، تو ہم ڈیلی ان کو کوئی ایک ڈش دے دیتے تھے. تو گھر میں جو نوکرانی کام کرتی تھی اس نے کہا بیوی اس کو آج کے بعد کھانا نہ دیا کر. ہم نے کہا کیوں؟ ہم شاید کہا نہیں یہ آپ کا کھانا پھینک دیتے ہیں. کیوں؟ کہا پتہ نہیں. تو دوسرے دن اس کی بیوی گھر آئی تو اس سے پوچھا کہ بھائی سنا ہے کہ آپ ہمارا کھانا پھینکتے ہیں، پسند نہیں تو بول دیں، آج کے بعد ہم نہیں بھیجیں گے. کہا نہیں میرا شوہر کہہ رہا تھا ہم نے سنا ہے کہ جو شیعہ ہیں یہ اپنے کھانوں میں جرجنا کا فضلہ ڈالتے ہیں، دلیال. تو انہوں نے کہا بھائی آپ فوج میں رہتے ہوئے کرنل کی بیوی ہو، کتنا پڑھی ہو؟ کہا میں MBBS کیا ہے. کہا MA پاس ہو کے جب تمہارا یہ حال ہے، اتنی پڑھی لکھی ہونے کے بعد میاں کرنل ہے اور تمہارا یہ حال ہے، تو سوچو پاکستان کی عوام کا کیا حال ہے. اسی لیے اسلام میں کہ اٹھا کرو، بیٹھا کرو، محفل میں جایا کرو. ہمارے یہاں تعصب نہیں ہے، نفرت نہیں ہے. کوئی بھی مسلمان ہماری مسجد میں آ کے نماز پڑھے، کوئی شیعہ اسے روکتا نہیں ہے. ہمارے یہاں وہی اخلاق ملے گا جو اخلاق علی تھا، جو اخلاق رسول تھا، جو اخلاق حسین تھا. ارے جو اپنے ہاتھوں سے اپنے آئے ہوئے دشمن کو پانی پلائے اسے شیعہ کہتے ہیں. کبھی بھی ہم نے کسی کو نہیں روکا، کیونکہ یہ کردار کس کا تھا؟ حسین ابن علی کا کردار تھا. یہ اہل بیت کا کردار تھا کہ تمہیں اخلاق کے ذریعے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اب جب خود کو بچانا بھی ہو، دیکھیے ہر شخصیت کے ہوتے ہیں رول ماڈل، ٹھیک ہے. اب آپ مولا علی کے پیروکار نکالیے. مولا علی کے پیروکار کون ہے؟ مولا علی کو پہچاننا ہے تو مولا کے پیروکار نکالیے. علی کا پیروکار ابو ذر، سلمان، مالک، ٹھیک ہے.
نیچے آئیے حسن، حسین، زین العابدین، محمد الباقر، کس کے پیروکار ہیں؟ علی کے۔ شیخ صدوق، شیخ مفید، آیت اللہ خمینی، سیدنا خامنئی صاحب، تیستانی صاحب، علامہ اقبال، محمد علی جناح، یہ کس کے پیروکار ہیں؟ علی کے پیروکار ہیں۔ سارے پیروکار نکالتے آؤ۔ اچھا امیر شام کے پیروکار نکالو۔ میں توہین نہیں کر رہا، میں پیروکار بتا رہا ہوں۔ تو بھائی پیروکار کس کے مال؟ عمرو بن عاص، ولید، مروان، جس کے نام ہی سندھیوں کو اچھا نہیں لگتا ہے، یہ کس کے پیروکار ہیں؟ امیر شام کے پیروکار ہیں۔ داعش، طالبان، بن سلمان، یہ کس کے پیروکار ہیں؟ اب پیروکار ہی بتا رہا ہے کہ میرا آقا کیسا ہے۔ ہمیں شاگرد کو دیکھ کر استاد کا پتہ لگانا ہے نا۔ اہل بیت نے تربیت دی اخلاق کی۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا، اے مسلمان گالی نہ دو۔ یہی ٹانگوں سے معذور بندہ جو عقل سے بھی معذور ہے، اس نے میڈیا کے لوگوں کو بڑی گالیاں دی، آپ کو پتہ ہے۔ تو میڈیا والے کہتے تھے مولانا صاحب اتنی گالیاں کیوں دیتے ہو؟ اس پر اعتراض ہوا، نام نہیں پتا آپ کو نا، خادم رضوی کی بات کر رہی۔ انہوں نے کہا بھائی تم گالیاں اتنی کیوں دیتے ہو؟ جو بھی آتا ہے ماں کی گالی دیتے ہو یا بہن کی گالی دیتے ہو، ہمارے رسول نے تو اخلاق سکھایا تھا۔ تو جواب میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرا منہ مت کھولو، میں تمہیں بتاؤں کہ صحابہ کتنی گالیاں دیتے تھے۔ اپنی غلط عادت کے لیے رول ماڈل کس کو بنایا اس نے؟ کبھی تو میں نے وہ گالیاں دی نہیں ہے جو وہ دیتے تھے۔ تم مجھ پر اعتراض کرتے ہو، میں پڑھوں تمہارے لیے بخاری، پڑھوں تمہارے لیے مسلم، کس نے کس کو کتنی گالیاں دی تھی۔ تو جب رول ماڈل رسول نہ ہو، میں کہتا ہوں مجھے یہ مت بتاؤ کس نے کس کو کتنی، ہاں صحابہ نے صحابہ کو گالیاں دی تھی، امیر شام نے میرے مولا کو گالی دی تھی، ممبر سے، خطبوں سے۔ تاریخ پڑھیے، عمر ابن عبد العزیز نے مولا پر گالی کو بند کروایا تھا، فتح کے جناب زہرا واپس کیا تھا۔ حالت یہ تھی ایک پیش امام ہر نماز کے بعد یہ مولا پر، مولا کو برا بھلا کہتے تھے، ہر نماز کے بعد، نماز ختم ہوئی یہ مولا کو برا بھلا کہنا بھول گیا۔ میں بتا رہا ہوں وہ کتنا ثواب مانتے تھے مولا کو برا بھلا کہنا، یہ بھول گیا۔ باہر نکلا، اس نے لوگوں کو کہا بھائی آج تو میں بھول گیا علی کو برا بھلا کہنا۔ تو کیا کرے گا؟ کفارہ نکالتا ہے۔ اس نے اس عمل کے لیے کفارہ نکالا اور کفارے میں ایک مسجد بنائی۔ یہ ان کی مینٹلٹی تھی۔ تو آج ان کے جو شاگرد اور نوچے ہیں، جب یہ بھی کوئی کاپی کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، ہم یہ بتاؤں کہ فلاں نے فلاں کو کتنی گالیاں دی تھی، لیکن ہمارے مکتب میں یہ چیز نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اخلاق سکھایا گیا۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ رسول خدا فرماتے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اے مسلمانوں میں اس لیے پیدا ہوا، اس لیے تمہارے درمیان آیا، تمہیں اعلیٰ ترین اخلاق پر فائز ہو جاؤ۔ صلوات پڑھے محمد وعلی وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ تو عزیزان محترم، کربلا میں آپ کو ادب ملے گا، کربلا میں آپ کو اخلاق ملے گا۔ دشمن کا مقابلہ کریں لیکن عقل مندی کے ساتھ، فکر کے ساتھ۔ اپنے گروپس بنائیں، فیس بک پہ اپنے گروپس بنائیں، ٹویٹر پہ ہیش ٹیگ ہے اس کو زیادہ مشہور کریں۔ جو پروگرامر ہیں وہ خدمت کریں، جو آئی ٹی کے ماہر ہیں وہ خدمت کریں، جنہوں نے سافٹ ویئرس میں کام کیا ہے وہ وہاں پر کام کریں، کیونکہ یہ بڑی ٹیکنیکل جنگ ہے، اور اس میں اگر آپ لوگ ہار گئے تو آپ کو بڑا نقصان ہوگا۔ بار بار یہی ثابت کیا جا رہا ہے کہ شیعوں کو بھی کافر کہلوایا جائے یا کہا جائے۔ بڑی پریشر ہے حکومت کی باڈی پر بھی، لیکن اگر آپ اس پریشر کو توڑ سکتے ہیں تو تبھی توڑ سکتے ہیں جب آپ حق کو معاشرے میں لائیں گے، کتابوں کو ان کو دکھائیں گے، ان کو آئینہ دکھائیں گے کہ رسول خدا نے کیا فرمایا تھا، اور ہم رسول کے دین کے ماننے والے ہیں، کسی ایرے غیرے کے دین کو ماننے والے نہیں ہیں۔
میدان کربلا میدان ادب ہے. بے ادب محروم از لطف رب. مولا علی کے بیٹے اور بھی تھے، لیکن اے مومن، اے عزادار، تم نے کبھی سوچا اسی بی بی ام البنین کے 4 بیٹے، لیکن ایک بیٹے کو اتنی عظمت نہیں تھی. وجہ امام زادے بہت ہیں، لیکن چند امام زادے ایسے ہیں جن کا مقام بہت بلند ہے. ایک حضرت عباس ہیں کہ معصوم یہ فرمائیں کہ میری زیارت سے پہلے عباس کی زیارت کر کے آئے. یہ شان ہے نا. اچھا شان ملی کیوں؟ آپ کو وہ ریزنز تلاش کرنے ہیں کہ اگر وہ ریزنز میرے وجود میں بھی آئیں تو اہل بیت میرا احترام، میرا درجہ، میرا مقام بھی بلند ہو جائے گا. دوسرے امامزادے شاہ عبد العظیم، جن کی قبر تہران میں ہے، یہاں شہر رے میں، جن کے لیے ملتا ہے کہ جن کی زیارت کا ثواب امام حسین کی زیارت کے ثواب کے برابر ہے. اتنا بڑا ثواب. تیسری امام کی بیٹی جناب معصومہ قم ہے، یہ بھی امام زادہ ہیں، امام زادی ہیں. ان کے لیے ملتا ہے کہ جنہوں نے معصومہ قم کی زیارت کی اس انسان کو ثواب زیارت حضرت فاطمہ الزہرا ملتا ہے. اللہم صلی علی محمد. چوتھے امام زادے جو سامرہ کے راستے میں آتے ہیں، جو امام کے چچا بھی ہے، سید محمد ہیں، ان کی زیارت کا ثواب بھی معصوم کی زیارت کے ثواب کے برابر ہے. تو امامزادے آپ کو بہت ملیں گے، لیکن کچھ امامزادوں کا رتبہ بہت بلند ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے وجود میں صفت ادب تھی. یہ نہیں کہ دوسرے امامزادے بے ادب تھے، نہیں، ادب عروج پہ تھا. اطاعت اور ادب اور حضور امام عروج پر تھا. جب انسان میں یہ صفت پیدا ہو جائے، کیونکہ خدا کو با ادب بندہ پسند ہے. ہم نے بہت دیکھا ہے کہ آدمی حوضے میں گیا، طالب علم تھا، 20 سال سے پڑھ رہا ہے، لیکن اس میں اتنی کرامت نہیں. اور دیکھتے ہیں سندھ سے ایک بوڑھا آتا ہے جو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ صاحب کرامت تھا. ہم نے سوچا اس کو کرامت کیسے ملی؟ کیونکہ الاعمال بالنیات. 2 رکعت نماز بھی پڑھو لیکن اس نماز میں ادب ہو. جب ادب آپ کے وجود میں آتا ہے نا، یہ ادب انسان کو کریم بناتا ہے، یہ ادب آپ کے درجات کو بلند لے کر جاتا ہے. اسی سندھ کا نواب شاہ کا تھا، میرے خیال میں ٹھٹے کا تھا، ایک بوڑھا تھا. لوگ صفیں بناتے تھے کہ آیت اللہ بہجت نظر آئے. صبح گرمیوں کے موسم میں آغا بہجت 2 سے 3 مہینے مشہد آتے تھے. صبح 7 بجے حرم میں آتے تھے، 1 گھنٹہ ذکر کرتے تھے. ذکر کرنے کے بعد مولا کی زیارت کو جاتے تھے. لوگ لائن بناتے تھے کہ صرف اس بندے خدا کو، اس عابد و عارف کو دیکھ لیں جو مظہر عبادت بن چکا تھا. یعنی لوگ اس کو نماز سے جانتے تھے. بڑی بات ہے کہ لوگ پیسے سے جانے جاتے ہیں، بڑی گاڑی سے جانے جاتے ہیں، بڑے کارخانے سے جانے جاتے ہیں، بڑے مالدار ہے، سیٹھ کا بیٹا ہے، لیکن وہ نہ سیٹھ کا بیٹا، نہ مالدار، نہ دنیا دار. اگر پہچانا جاتا تھا تو اپنی نماز سے پہچانا جاتا تھا. یہ بڑی بات ہے. یعنی آپ مظہر عبادت بن جاؤ، آپ کا نام آئے تو فوراً لوگوں کے ذہن میں نماز بہجت آئے. تو بڑی بات ہے. لوگ آتے تھے تو ٹائم کسی کو نہیں ملتا تھا. وہاں پہ ایک سندھ کا بوڑھا آتا تھا جو ہر سال ان کو شربت بنا کے گھر سے لاتے تھے. حالانکہ کسی کی کوئی چیز کھاتے نہیں تھے، لیکن کہتے ہیں کہ 15-15 منٹ، 20-20 منٹ وہ گاڑی پہ جب سوار ہو کے چلتے تھے، حرم کے نیچے گاڑی گھومتی تھی، اور انتظار کرتے تھے کہ بوڑھا آئے اس کے ہاتھوں سے بنا ہوا شربت پی. اور اس بوڑھے کو ہم نے کہا بھائی آپ اس سے باتیں کم، میں سندھی میں بات کرتا ہوں، یہ میری بات کو سمجھ جاتے ہیں اور یہ مجھے اشارے دیتے ہیں، میں ان کی بات کو سمجھ جاتا ہوں. تو انسان کے وجود میں اگر ادب ہو، یہ ادب اس کو اوپر لے جاتا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ حر نے جتنا بڑا گناہ کیا تھا، حر سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ یعنی کربلا میں رکنے کی وجہ حر، پانی بند ہونے کی وجہ حر، مولا حسین کے پیاس میں رہنے کی وجہ حر. امام تو پورا بندوبست کر کے آئے تھے، اتنا پانی لے کر آئے تھے کہ مولا 1 مہینہ بھی کربلا میں رہتے پانی کافی تھا. لیکن جب حر کا لشکر آیا تو امام حسین نے فرمایا عباس سارے پانی کو اتار دو. حضرت عباس کہتے ہیں پریشان تھا. میں نے کہا مولا پانی اتنا، لشکر اتنا نہیں ہے جتنا پانی اتروا رہے ہیں. امام نے کہا عباس اتارو. حکم امام تھا. عباس بھی ادب کے پابند ہیں، سارے پانی کو اتار دیا. جب لشکر حر آیا
امام نے فرمایا حر یہ سارا لشکر پیاسا ہے، سب کو پانی پلاؤ۔ عباس کہتے ہیں اب بھی سمجھ نہیں آئی کیونکہ پانی لشکر سے بھی زیادہ تھا، مولا نے سارا اتروایا تھا، تو سارے لشکر کو پانی پلایا۔ پلانے کے بعد کا عباس حر کے لشکر کے گھوڑے بھی پیاسے تھے۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں امام کون ہے؟ جس کو صرف انسان کی نہیں حیوان کی بھی فکر ہے۔ اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرتے تھے وہ، اپنے اصول انسانیت۔ اور یہ میں نے روایت ابھی تازہ پڑھی اور مجھے بڑا تعجب ہوا، جتنا آپ اہل بیت کو پڑھیں گے نا اتنا ان کا ادب آپ کے دل میں، احترام آپ کے دل میں، ان کی شخصیت آپ کے دل میں روشن ہوتی جائے گی۔ کہ شان غریبہ جناب علیہ کی شہادت کے بعد کا واقعہ کہ امام حسین نے اس یہاں پر بھی لشکر پہ حملہ کیا۔ حملہ کرنے کے بعد پانی تھا، مولا وہاں تک پہنچ گئے۔ تو یہاں پر ابن سعد کا لشکر پریشان ہوا کہ ابن سعد ہم نے بڑی محنت کر کے حسین کے بدن کو زخم دیے ہیں، خون بہہ چکا ہے، حسین تھک گئے، نڈھال ہے، ارے ابھی ہم گرانے والے تھے، یہ تو پانی تک پہنچ گئے، اب پانی پئیں گے پھر جان میں جان آئے گی، پھر ہمیں حسین سے لڑنا پڑے گا، پھر محنت کرنی پڑے گی۔ علی کا بیٹا تھا، ابن سعد کو جانتا تھا نا حسین۔ ابن سعد نے کہا حسین پانی نہیں پیے گا۔ کہا کیوں؟ کہا جب اس کے عباس نے پانی نہیں پیا۔ دیکھیے ایک صفت ہے ایثار، اس پہ میں کل بات کروں گا۔ قربانی اور ایثار میں فرق ہے۔ ایثار کا مطلب یہ ہے کہ اگر بھائی پیاسا ہے تو میں بھی نہیں پیوں گا، اگر بھائی غربت میں ہے تو میں امیری میں کیوں رہوں گا۔ سکینہ پیاسی ہے تو اسے ایثار کہتے ہیں۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا حرام ہے لیکن مومنین فاقہ رکھتے ہیں، کیوں؟ میرا حسین پیاسا تھا، میں پانی کیوں پیوں؟ اسے آپ کہتے ہیں ایثار۔ تو اس نے کہا نہیں، جب عباس نے پانی نہیں پیا تو حسین نے پیا۔ کہا پھر اتنی محنت کر کے زخم کھاتے ہوئے یہ پانی تک گیا کیوں؟ جب پینا ہی نہیں ہے تو پانی تک کیوں گیا؟ کہا مجھے بھی نہیں پتا، صبر کرو دیکھتے ہیں حسین پانی پر کیا کرنے گیا ہے۔ کہ جب دیکھا تو امام نے اپنے گھوڑے کو پانی پلانا شروع کیا۔ یعنی وہ حسین جو گھوڑے پر سوار ہے اسے اپنی فکر، اپنی پیاس کی فکر نہیں ہے، لیکن اس گھوڑے کی پیاس کی فکر ہے کہ حسین تو صبر کر سکتا ہے، لیکن اس حیوان نے کیا گناہ کیا کہ حسین پر واجب تھا کہ جس سوار پر سوار ہے اس کی پیاس کو بھی بجھائے۔ یہ اہل بیت ہے۔ اور میں عباس حر کے گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ۔ عباس کہتے ہیں اب سمجھ آیا حسین نے اتنا پانی اتروایا کیوں تھا، لیکن اگلا جملہ اور معرفت امام میں اضافہ کر دیتا ہے۔ فرمایا عباس گھوڑے کو جب پانی پلاؤ، گھوڑے کی فطرت ہے جب تک اس کا پیٹ بھر نہ جائے وہ اپنا منہ پانی سے نہیں اٹھاتا۔ عباس اس کے منہ اٹھانے سے پہلے تم پانی کو دور نہ کرنا، کہیں وہ پیاسا رہ جائے۔ ارے جس حسین کو گھوڑے کی پیاس کی اتنی فکر ہے اس کو علی اصغر کے لیے کتنا تڑپایا، اس کو سکینہ کی پیاس۔ یہ تیرے مولا تھے، یہ تیرے آقا تھے، یہ تیرے مولا کا اخلاق تھا۔ یاد کرو اپنے مولا کو۔ اسی لیے فرماتے آئے میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پیو ایک سلام میری سکینہ کو ضرور کی، کیونکہ ایک ایک گھونٹ پانی کے لیے میری سکینہ کو رلایا۔ دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں کربلا والوں کو۔ السلام حسین کی صدا بلند وعلی اولاد وعلی اصحاب
حسین کی صدا بلند ہو، السلام علی الحسین وعلی السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو سکینہ کی یتیمی پہ، میرا سلام ہو سکینہ کے زخمی کانوں پہ، میرا سلام ہو میرا سلام ہو سکینہ کی زخمی کلائیوں پہ، کسی نے چوتھے امام سے کہا مولا شمر کی اپنی بیٹی نہیں تھی، امام نے کہا اپنی بیٹی ہے، کہ مولا پھر یہ ملعون اس بچی کو اتنا مارتا کیوں تھا، بھلا کوئی 4 سالہ بچی سے بھی اتنی دشمنی کرتا ہے؟ امام فرماتے سکینہ سے دشمنی نہیں تھی، یہ ظالم جانتا تھا زینب سکینہ سے بڑا پیار کرتی ہے، جب بھی زینب کا دل دکھانا تھا یہ بچی کو تماچے مارتا تھا، جب بھی میرا جگر جلانا تھا یہ بچی کو تالیاں 40 سال امام سجاد خون روئے ہیں، امام کا ثابت منحال کہ مولا پانی کو دیکھتے ہیں روتے ہیں، گوشت کی دکان پہ گئے زاروں قدار روتے ہیں، مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، پھر آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ کہ منحال تو نے انصاف نہیں کیا، اکبر کے سینے میں برچھی لگنا میرا ورثہ تھا، بابا کا گلا کٹنا میرا ورثہ تھا، چچا عباس کے بازوؤں کا کٹ جانا میرا ورثہ تھا، لیکن منحال ماؤں بہنوں کا شرابی کی دربار میں جانا کیا یہ سجاد کا ورثہ تھا؟
4 مقامات ہیں جن کے لیے امام سجاد نے خون رویا. ایسے ایسے جملے کہے جو کسی معصوم نے نہیں کہے. مصیبت بڑی تھی جملہ بھی بڑا تھا. رو کر کہنے لگے اے کاش سجاد کو سجاد کی مان او پیدا نہ کیا ہوتا نہ سجاد پیدا ہوتا نہ زینب کو شرابی کی دربار مولا شرابی کی دربار میں. بھلا بتائیے ایسا کیا ہوا جس نے آپ کو رلا دیا. کئی مقامات ہے. یہ مقام سخت ترین مقام ہے. کمل حال اگر سننے کی طاقت ہے تو میں تمہیں سناؤں. بڑی سخت روایت فرمایا نال ایک رسی تھی اور 18 گردن تھی. قدیمی مومنوں میں اشارہ کروں گا. منال ایک رسی تھی اور 18 گردن تھی. عزادارو جب ایک رسی میں 18 گردن ہو کسی کا قد بڑا کسی کا قد چھوٹا. راوی کہتا ہے زندان شام میں امام سجاد فرماتے تھے جب میں کمر کو سیدھا کرتا تھا باقر کی آواز آتی تھی بابا گلا گھٹ رہا ہے. فرمایا شیو پورے سفر میں نے کمر کو سیدھا نہ کیا. جب کمر کو سیدھا کرتا تھا باقر کا گلا گھٹتا تھا. ایک رسی میں 18 گردن. بیویاں دربار میں کھڑی. یہ یزید ملعون دربار میں آیا اپنے تخت پہ بیٹھا. اللہ جانے شمر نے ملعون کو کانوں میں کیا کہا. شاید کہا ہوگا یزید ایک بچی ہے جو پورے سفر میں بابا بابا کر کے رو رہی ہے. اگر اجازت ہو اسے بابا کا سر دیا جائے. ملعون نے کہا شمر وہ بچی کون ہے. شمر نے سکینہ کی طرف اشارہ کیا. یزید نے سکینہ کو دیکھا بچی سے سوال کیا بچی تیرا نام کیا ہے. اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں کہ جیسے پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے. راوی کہتا ہے بچی کے ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلے. دوبارہ کیا بچی تیرا نام کیا ہے. کہ بچی کے ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلے. تیسری مرتبہ غصے میں آ کر کہا میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں تیرا نام کیا ہے. یا بچی کے ہونٹ ہلے پھر آواز نہیں نکلے. امام سجاد نے کہا ملعون بچی جواب تو دے رہی ہے لیکن گردن کی رسی بڑی تنگ ہے. او بچی کی آواز کیسے نکلے. بچی کی آواز کیسے نکلے. ملعون نے حکم دیا رسی کھولی گئے.
سی بچی نے دھیمی سی آواز میں کہا میرا نام سکینہ بنت الحسین ہے۔ ملعون نے سکینہ کو دیکھا، جب زخمی ہونٹوں کو دیکھا، کل لگتا ہے تو نے بڑی دیر سے پانی نہیں پیا، تو نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ بچی نے کہا میں نے پانی نہیں پیا، میں نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ کہا ادھر آ میں تجھے کھجور دوں گا۔ 4 سالہ بچی ہے۔ امام سجاد کو دیکھا، امام نے کہا سکینہ جا کہیں قیامت میں یہ نہ کہے بچی نے مانگا تھا، ہم نے مانگا تھا لیکن ہم بچی نے کچھ کہا نہیں تھا۔ امام نے کہا سکینہ جا حجت کو تمام کر۔ بچی ملعون کے قریب آئے۔ اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں۔ ملعون نے اشارہ دیا تشت بلایا جائے۔ عرب تشت میں کھجور رکھتے تھے، یہاں ملعون نے تشت سکینہ کو دیا۔ بچی نے کپڑا ہٹایا، وہ کیا دیکھا؟ کٹی ہوئی گردن ہے۔ ایک مرتبہ سر کو سینے سے لگایا، او میرے 3 دن کے پیاسے بابا،